ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارا پروگرام صبح ہدایت، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بریک پر جانے سے پہلے بتایا تھا کہ ہم ایک بہت ہی اپنے معزز اور محترم گیسٹ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آج ہمارا ٹاپک ہے عظیم لوگ، اور اسی کی مناسبت سے ہیں ہمارے مہمان جو کہ بہت ہی جن کے پاس بہت ساری باتیں ہم ان سے آج کریں گے، اور ان کا تعارف جو ہے وہ علی بھائی آپ کو کروائیں گے. جناب، تو یہ کسی تعارف کے جو ہے وہ محتاج نہیں ہے. یہ شخصیت آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ ہدایت ٹی وی پہ بہت پروگرامز کرتے رہے ہیں، کرتے چلے آ رہے ہیں. آپ ان کو بہت اچھی طرح سے ان کی شخصیت سے واقف ہیں، مگر کچھ ایسے پہلو جو کہ ان کی شخصیت کے آپ نے آج آپ سن سکیں گے، وہ چونکہ ہم نے ان کو بلایا تو آپ انہی سے جو ہے وہ ساری چیزیں جانیں گے. کیونکہ ابھی آپ نے ان کو مختلف پروگراموں میں، تصادی آواز میں اور تجزیہ میں اور روشنی میں مختلف پہلوؤں سے دیکھا ہے، مگر بہت سارے پہلو ان کے جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ آپ سے پوشیدہ ہے. تو ہم نے آج کوشش کی کہ ان کو بلایا جائے اور آپ انہی کی زبان سے جو ہے وہ تمام چیزیں سنیں. تو آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جناب امتیاز نقوی صاحب. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اسٹوڈیو میں، اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ دونوں سحر بہن آپ کا اور علی بھائی آپ کا، کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. اور آج یقیناً جیسے آپ نے کہا ہے کہ باتیں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے پروگرام میں نہیں تذکرہ نہیں کر سکتے. تو آج ایک اپرچونٹی آپ نے دی ہے، تو انشاءاللہ آپ باتیں جو کیونکہ جو پروگرام ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ ٹو دا پوائنٹ اس ٹاپک کے ہی اوپر بات ہوتی ہے. ایک فارمیٹ ہوتا ہے اس کے مطابق. آج ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں، اور ہمارے ناظرین کے بھی ذہنوں میں بہت سارے سوالات کریں گے. آج آپ کے وہ شخصیت کے وہ پہلو جو ابھی لوگوں کی سے جو پوشیدہ ہیں، ان کو جو ہے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آج ان پر ہم تھوڑی بات کریں. اور ان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ یہ ممبر ہیں، فاؤنڈر ممبر آف بریڈفورڈ ایسوسیشن آف ویژولی امپیئرڈ پیپل، اور اس کے علاوہ یہ بریڈ نیٹ کے جو ہیں وہ چیئرمین ہیں، چیئرمین آف بورڈ آف ڈائریکٹرز آف بریڈ نیٹ. اور انہوں نے بریڈفورڈ کی بلائنڈ کمیونٹی کے لیے بہت کام کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے بہت سارے ایوارڈز ملے ہیں. ان ایوارڈز میں جو ہے کمیونٹی سٹار ایوارڈ شامل ہے، کمیونٹی وائسز اسپیک آؤٹ ایوارڈ جن کو 2011 میں ملا تھا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسے اچیومنٹس ہیں جو انہوں نے کی ہیں، جن کے بارے میں ہم آج نقوی صاحب سے بات کریں گے اور ان پہ مزید روشنی ڈالیں گے. تو قبلہ، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کے لیے آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کنٹری میں جب آئے آپ کی کیا عمر تھی؟ جی علی بھائی، جب میں 1967 میں آیا یہاں اس ملک میں، تو اس وقت ابھی میں 15 سال کا بھی نہیں ہوا تھا. تو یہاں اس وقت مجھے بلایا گیا. پھر میں نے کچھ عرصہ جو ہے وہ ایسے گزارا، پھر کام تلاش کیا. پھر میں نے ٹیکسٹائل فیکٹری میں کام شروع کر دیا تقریباً 6 مہینے کے بعد. اچھا، تو اس وقت آپ کی نظر ٹھیک تھی؟ اس وقت میں بالکل نارمل تھا. یہ نظر جو ہے یہ تقریباً میری ایج 22 ایئرس تھی جب یہ آہستہ آہستہ ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہوئی. لیکن یہ اس وقت میں پاکستان گیا تھا دوبارہ تقریباً 7 سال کے بعد. جب میں چھوٹا بچہ تھا جب میں آیا تھا، تو جب میں واپس گیا تو 21 سال عمر تھی اس وقت. جب آپ پاکستان گئے تو آپ کی نظر جی اس وقت ٹھیک تھی جی. اور جب واپس آئے ہیں تو اس کے بعد وہاں ہی شروع ہو گئی تھی 1974. تو یہ کوئی ایسا نیچرل پروسیس تھا جس کا علاج جو ممکن نہیں تھا؟ یہ چونکہ جب میں نے چیک اپ کروایا تو وہ جو آپٹیشین تھے ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، اور نہ ہی کنسلٹنٹ جو آپتھالمولوجسٹ تھے ان کی سمجھ میں بات آئی. کیونکہ ایک ویری ریئر ایک یہ کنڈیشن ہے جو ہر کسی کو ہوتی ہے. تو یہ ڈائگنوز ہونے میں بھی تقریباً 1.5-2 سال لگے تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ وہ، بلکہ مجھے کنسلٹنٹ آپتھالمولوجسٹ نے ایک دن تقریباً 1.5 سال کے بعد چیک اپ کرتا رہا. ایک دن اس نے مجھے کہا کہ یو آر ویسٹنگ مائی ٹائم. یہ لفظ مجھے آج تک یاد ہے. اس نے کہا کہ یو آر ویسٹنگ مائی ٹائم. تو مجھے جو رونٹے کھڑے ہو گئے، میری نظر ختم ہو رہی ہے، یہ کہہ رہا ہے تو ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. تو میں نے ایسا کیا کہ غصے کی حالت میں نے کچھ باتیں کہیں اس کو، کہ میں رات کو نائٹ شفٹ کرتا تھا اور رات دن 3-4 گھنٹے وہاں کلینک میں بیٹھ کر انتظار کرتا تھا. پھر 1.5-2 سال کے بعد جب وہ مجھے کہے کہ تم ہمارا ٹائم ویسٹ کرتے ہو، نتھنگ رانگ ود یو، تو پھر یقیناً
آخر انسان بہت تکلیف دیا کیونکہ نظر تو میری جا رہی تھی دن میں دن. آپ محسوس کر رہے تھے کہ نظر کم ہوتی جی وہ تو ہو رہی تھی نا, اسی لیے مجھے پریشانی تھی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یو آر ویسٹنگ مائی ٹائم. تو میں نے بہت ساری باتیں کہی. تو میں اب سوچ رہا ہوں کہ اگر میں پاکستان میں ہوتا تو شاید مجھے وہاں دھکے دے کر باہر نکال دیتے, لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ جو کنسلٹنٹ تھے انہوں نے ایسے لین کیا اپنے ڈیسک کے اوپر ایسے, اور میری باتیں سنتے رہے. جب میں نے بات ختم کی نرس کو بلایا کہ آپ 2 ٹیسٹ اور لکھے, یہ 2 ٹیسٹ اور مزید کریں ان کے, پھر مجھے اپوائنٹمنٹ دی آنا اور ہم دیکھیں گے, وہ ریزلٹس دیکھیں گے. اس وقت پھر انہیں کہا کہ ڈائگنوز جو ہے بیماری ہو گئی ہے, لیکن اس نے کہا I'm afraid there is no treatment or no cure for it. اس وقت مجھے بتایا گیا کہ آپ کو احساس ہو گیا تھا کہ اب یہ میں جو ہے بلائنڈنس کی طرف جو ہے, وہ جو مجھے نے بتایا تھا انہوں نے کہ چونکہ یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ چونکہ یہ جو سنٹر ہے نا اس میں چھوٹا سا ایک جیسے ایک داغ ہوتا ہے, چھوٹا سا معمولی سا, اس لیے وہ ڈائگنوز نہیں ہو رہا تھا. کیونکہ وہ اینک وغیرہ شیشے چیک کرتے تھے اور باقی پیچھے بیک گراؤنڈ چیک کرتے تھے, سب کچھ صحیح تھا. یہاں سے وہ چھوٹا سا اسپاٹ شروع ہے, وہ آہستہ آہستہ ایسے ایسے جیسے چاند گرنے لگتا ہے, ایسے وہ اسپریڈ کرتے 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 وہ پورے تقریباً ریٹنا کو کور کر دیا. یہ جب اب تو ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ سائنس نے بہت ترقی کر لی اور بہت نئی جو علاج ہیں وہ دریافت ہو چکے ہیں, تو کیا اب کیونکہ یہ پیدائشی نہیں ہے تو کیا اب بھی اس کا کوئی وہ نہیں علاج نہیں ہے؟ اب بھی ریسرچ جاری ہے. یہ کہتے ہیں کہ اسٹیم سیلز جو ہیں وہ شاید کسی دور میں جو نیولی ڈائگنوزڈ پیشنٹس ہیں ان کے لیے مفید ثابت ہوں. میرے لیے ہوں گے یہ ابھی تک کوئی شور نہیں ہے. تو آپ کو جب پہلی دفعہ آپ کو اندازہ تھا کہ اب میری نظر جو ہے وہ گریجولی کم ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جب کیا ایک دم سے بالکل نظر آنا بند ہو گیا آپ کو, یا نہیں آہستہ آہستہ بند ہو گیا؟ تو آپ کو کیسا, یہ بہت بڑی تکلیف کی بات ہوگی, اور آپ کو ایک دم سے جب آپ ایک تو پیدائشی بلائنڈ ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کیسی ہوتی ہے, آپ نے تو ساری دنیا دیکھی, اس کے اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کے رنگ دیکھے, تو یقیناً آپ کے لیے بہت جو ہوگا تکلیف سے بات ہوگی کہ آپ ایک دم سے اس کو دیکھ نہیں پا رہے, وہی سب مرحلے سے گزر رہے ہیں. میں ڈرائیونگ ٹیسٹ بھی میں نے پاس کیا ہوا تھا 1971 میں پاس کیا تھا, اور گاڑی بھی چلاتا تھا, اور ایک ٹیکسٹائل فیکٹری میں کام کرتا تھا ایز اے ویور. جب کپڑا بناتے ہیں نا, جیسے وہ کپڑا بنانے والے کارخانے میں کام کرتا تھا. اور جب میری نظر کمزور ہونا شروع ہوئی تو پھر میں نے مینیجر سے بات کی کہ اب میرے لیے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے, تو مجھے میری جاب چینج کی جائے. تو پھر انہوں نے جو میکینک ہوتے ہیں ان کے ساتھ مجھے اسسٹنٹ لگا دیا. لیکن 1980 میں جب چونکہ اس وقت کرائسس ٹیکسٹائل میں ہو رہے تھے تو مجھے ریڈنڈنٹ کیا گیا وہاں سے. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اب میری زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے میں پروفیشنل تو تھا نہیں, ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اور فیکٹری بند ہو رہی ہے. تو اب تو میں جو ہے میری بیوی بچے بھی نہیں یہاں نہیں تھے اس وقت, تو اب میں کیا کروں گا, کیسی زندگی گزرے گی. تو اس وقت مجھے جب میں جاب سینٹر میں گیا, وہاں فارم فل کرتے ہیں, اس وقت مجھے جب یہ رجسٹر پارشلی سائٹڈ پہلے کرتے ہیں, جب 50% آپ کی نظر جاتی ہے نا تو آپ کو رجسٹر کرتے ہیں پارشلی سائٹڈ, پر جب 80% پلس ہوتی ہے تو پھر آپ کو رجسٹر بلائنڈ کرتے ہیں. 80% سے جب زیادہ ہو جاتی ہے تو مجھے تو رجسٹر انہوں نے کیا تھا رجسٹر پارشلی سائٹڈ. لیکن اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے, رجسٹریشن کیا ہوتی ہے, پارشلی سائٹڈ کیا ہوتے ہیں, بلائنڈ کیا ہوتے ہیں, کبھی میں نے دیکھے بھی نہیں تھے. کسی وائٹ سٹک والے بندے کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا کبھی. تو جیسے اگنورینس آپ سمجھ لیں کہ ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنی نیک باریکی سے نہیں دیکھتے کسی کو کہ یہ ڈسیبلڈ ہے, یہ اس کے پاس ٹھیک ہے. دیکھنے میں میں بالکل صحیح لگتا ہوں, دیکھنے میں آپ بھی صحیح لگتا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں تم تو خیر ویسے چکر چلا رہے ہو, تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو. جی بالکل, دیکھنے میں بالکل محسوس نہیں ہوتا. تو جاب سینٹر میں جب گیا تو انہوں نے ایک فارم دیا, اور فارم میں لکھا تھا کہ آئی یو ڈرائیور. میں نے ٹک کیا یس, اور میں نے یہ نہیں سوچا کہ میری نظر نہیں ہے تو پھر اچھا انہوں نے فوراً وہ جو ڈی وی ایل اے کو لیٹر لکھ لیا کہ اس کے پاس لائسنس ہے اور یہ رجسٹر پارشلی سائٹڈ ہے. تو وہ تو انہوں نے لے لیا مجھ سے. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہیو یو اینی ڈسیبلٹی, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کو ڈسیبلٹی کنسیڈر کرتے ہیں. میں نے کہا کچھ
بات مجھے کسی نے بتائی تھی سوشل سروسز والوں نے کہ تو میں رجسٹرڈ پارٹی سوسائٹی کوئی بات کر رہے تھے, میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے پھر وہاں سے انفارمیشن منگوائی اور مجھے کہا کہ تم رجسٹرڈ پارٹی سوسائٹی ہو, اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے ایک رائل نیشنل انسٹیٹیوٹ فار دی بلائنڈ, ایک ٹوکی شہر ہے ڈیون شہر میں, تو وہاں آپ کو 3 مہینے کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو میں ویسے بھی اکیلا تھا تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں. وہاں جب میں گیا تو وہاں میں نے دیکھے کہ بہت سارے بلائنڈ لوگ جو کمپلیٹلی بلائنڈ ہے, اس وقت میری نظر کچھ بہتر تھی, میں نے کمپلیٹلی بلائنڈ لوگ دیکھے, وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں, ہنستے کھیلتے ہیں, ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں, اور بہت ساری وہ جو پوئٹری میں اس سے حوصلہ آپ کو ہوا, اس سے مجھے بہت انکریجمنٹ ملی ہے, بہت مجھے حوصلہ ملا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے, ان کو ادھر ادھر بھی دکھائی نہیں دیکھتا, کھانا کھاتے ہیں ان کو نہیں پتا چلتا ہے وہ ان کے منہ کے سامنے کیا پلیٹ میں کیا پڑا ہوا ہے. تو میں کیوں اتنا پریشان ہوں, مجھے میری نظر ابھی ہے تھوڑی, تو مجھے پریشانی کیا ہے. تو پھر میں نے اس وقت سے فیصلہ کیا کہ میں کچھ جو ہے نا کچھ کروں, کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے مجھے. تو پھر میں نے جب وہاں سے واپس آیا تو میں پاکستان چلا گیا, کیونکہ بیوی میری ایک بچی تھی اس وقت, وہ پاکستان میں تھے, ویزا چونکہ نہیں لگ رہا تھا, تو میں وہاں چلا گیا, 2.5 سال وہاں رہا. تو واپس پر پھر وہاں سے میرے دوبارہ اپلائی کیا, تو انہوں نے ویزا بھی دے دیا, ابھی بچی اس وقت دوسری بچی بھی پیدا ہو گئی تھی. تو ان تینوں کو میں لے کر ساتھ یہاں واپس انگلینڈ میں آیا. تو سب سے پہلے میں وہاں پہ ایک سوشل سروسز کا آفس ہے, وہاں میں جا کے یہ جو مشین آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ بریل مشین ہے جی, تو جی یہ جو مشین ہے یہ بریل ڈاٹس ہیں اس میں, یہ میں نے سیکھی, یہ زبان میں نے سیکھنا شروع کر دی ہے, کیونکہ بہت مشکل ہے, اس کو چھوٹے چھوٹے ڈاٹ ہوتے ہیں, اور الفابیٹ جو ہے نا یہ صرف یہ 6 کیز ہیں نا, انہی سے آپ نے الفابیٹ پورا A to Z لکھنا ہے. تو اس میں کس طرح سے میمورائز کرتے ہیں آپ, کس طرح یاد کرتے ہیں کہ اس میں A کیا ہے B کیا ہے؟ یہ تو 6 ہے نا, مثلا یہ ہے A ہے, 2 کریں B ہو گیا ہے, ایسے کریں 3 یہ C ہو گیا ہے, یہ کریں گے D, وہ ایک الفابیٹ کا باقاعدہ وہ سکھاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, سکھاتے ہیں کہ کیسے اس کو کرنا ہے. میں نے یہ سیکھنا شروع کیا, پھر میں نے سوچا کہ چلیے ایسا کرتے ہیں انگلش بھی سیکھ لیتے ہیں. تو میں کالج میں نے انرولمنٹ لیا, تو 2-3 لیسنز میں نے لیکچر اٹینڈ کیے. تو وہ لیکچرر نے مجھے کہا کہ کیونکہ جو پرنٹ میں نہیں پڑھ سکتا تھا, تو وہ لیکچرر نے مجھے کہا کہ کیونکہ تم پرنٹ پڑھ نہیں سکتے ہو, تو اس لیے ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے, اور ہم چاہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ ہمارے کلاس میں نہ ہو. تو مجھے مایوسی ہوئی ہے اس میں کہ یہ جو اب میری ایک خواہش تھی کہ میں کوئی انگلش وغیرہ سیکھ لوں, یہ تو اب نہیں ہو سکتا. تو میں نے کیا کر سکتا تھا, نہیں کر سکتا, اگر میں نہیں سیکھ سکتا تو خاموش ہو گیا. تو بریل میں نے سیکھنا شروع کر دی. یہ دوبارہ مشین ذرا دکھائیے گا اور بتائیے گا. یہ جو مشین ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ڈٹس ہیں, یہ ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ سکتے ہیں, ناظرین آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, چھوڑ دیجیے. اس کا کیا نام آپ نے؟ بریل مشین. اس کا نام ہے بریل مشین. جی, اس کے مختلف نامز ہوتے ہیں, کوئی بریل لائٹ ہے, کوئی اور یہ جو ہے ان سے آپ الفابیٹس لکھتے ہیں, یہ جو اس میں تمام نوٹس لکھتے ہیں. اچھا, اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ابھرے ہوئے ہیں ان سے آپ پڑھ لیتے ہیں؟ جی میں پڑھتا ہوں, میں لکھ بھی لیتا ہوں, پڑھ بھی لیتا ہوں. جی, اس سے پوری آپریٹنگ اسی تمام اس میں بہت ساری اس میں فنکشنز ہیں. یہ آپ خود سیکھتے ہیں یا کوئی بھی بلائنڈ جو ہے اس کو یہ ضروری ہوتا ہے اس کو سیکھنا؟ نہیں, یہ کمپلسری نہیں ہے, یہ کوئی اگر چاہے تو اسکول میں جب پہلے سکھاتے تھے ہر بچے کو, لیکن بڑی ایج میں جو ہے نا وہ خود سیکھنی پڑتی ہے. اگر اس سے کافی ہیلپ ہو جاتی ہے نا. جی, چونکہ آپ پروگرام جو میں جب روشنی پروگرام کرتا ہوں, تو چونکہ وہاں اس میں میرے جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں, تو اس میں جو اس میں جو کوشچن لکھتا ہوں, اس کی مدد سے میں ان سے کوشچن کرتا ہوں, تاکہ مجھے بھی, کیونکہ آپ لوگ تو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں نا باتیں, تو میرے لیے یہ ایک سورس ہے کہ میں اس کو استعمال کرتا ہوں. ٹھیک ہے. 10 سال کے بعد وہی لیکچر جو ہے مجھے ایک روڈ پہ جاتے جاتے ملی. اچھا. اس نے مجھے کھڑا کیا, کہنے لگے امتیاز ڈو یو ریکگنائز می؟ I said no, کیونکہ میں تو چہرہ دیکھ نہیں سکتا تھا اتنا. کہتا no, I couldn't see your face. تو کہنے لگے I was one of the lecturer. اس وقت ہم
جو ہے نا تمہاری مدد نہیں کر سکتے تھے. لیکن ابھی کالج نے ایک جو ہے فیسلٹی شروع کی ہے جو نابینا لوگوں کے سپورٹ کرتے ہیں ہم. If you're still interested, come to me and I will assess your needs. And 10 سال بعد آپ کو 10 سال بعد یہ 1984 میں نے شروع کیا تھا, لیکن پھر 10 سال بعد 94 میں وہ مجھ سے میری ملاقات ہوئی. تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ سروسز کوئی ایسی شروع ہوئی ہے. میں جب وہاں آفس میں گیا, اس نے اسیس کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کو ایک CCTV دیں گے. CCTV ہوتا ہے وہ اسکرین ہوتی ہے, اس کے نیچے ایک ٹیبل ہوتا ہے, سلائڈنگ ٹیبل. اس کے نیچے آپ جب کوئی بھی ٹیکسٹ بک وغیرہ کو رکھتے ہیں تو وہ اسکرین میں وہ میگنیفائی ہوتی ہے, تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس وقت میں ایزیلی پڑھ سکتا تھا. اس وقت آپ پڑھ سکتے تھے 94 میں؟ نہیں, وہ اس مشین کے ساتھ, اس مشین کے ساتھ یعنی نظر آتا تھا. جی جی. تو میں نے وہ انرولمنٹ لے لیا. بیسک کورسز میں نے آہستہ آہستہ جو ہے نا اپنی انگلش امپروو کرنے کے لیے بیسک کورسز کیے. پھر میں نے GCSE میتھس میں انرولمنٹ لیا, پھر GCSE انگلش میں لیا, پھر اسی طرح پھر ایکسیس کورس. جب ایک کورس میں کرتا تھا میں سوچتا تھا تھوڑی سی انگلش امپروو کر لیتا ہوں. ایک کورس کرنے کے بعد چلیے ابھی نیکسٹ بھی کر لیتے ہیں, وہ مکمل کیا, چلیے ابھی اگلا کر لیتے ہیں. تو اس طرح کرتے کرتے میں نے GCSE کیا, پھر ایکسیس کورس جس میں 2 A لیولز اور ایک GCSE انگلش تھا میتھ. تو پھر جب وہ میں نے کر لیا تھا, پھر نے سوچا اب میں کیوں نہ گریجویشن کر لوں. اچھا, میں نے وہ وہاں پہ جو انرولمنٹ لے لیا, تو پارٹ ٹائم وہ کرتا تھا. پارٹ ٹائم میں نے 4 سال میں وہ گریجویشن مکمل کر لی. تو یہ 2008 میں میرا خیال ہے کہ اسپرٹ کیسے پیدا ہوئی آپ کے اندر کہ مجھے سب کرنا چاہیے, کیونکہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے ایک دفعہ جب کہ میرے پاس یہ والی صلاحیت ختم ہو گئی ہے, تو اب مجھے جو ہے کونے میں لگ جانا چاہیے, گھر میں بیٹھ جانا چاہیے. سن کر ہی شوق میں چلا گیا آدمی کہ میں نہیں دیکھ سکوں گا, نہ کہ آپ نے اس کے برعکس جو ہے وہ کام کیا. کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری نعمتوں سے نوازا ہے ہم اس کا زیادہ سے زیادہ. یہ تو 94 میں نے شروع کیا نا اس میں کالج میں. 97 میں ایسا ہوا کہ ایک لوکل نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل آیا, ایک پریس ریلیز آئی ویسٹ یارکشائر پیسنجر ٹرانسپورٹ ایگزیکٹو کی, جس میں یہ لکھا تھا کہ فلاں ڈیٹ سے نابینا لوگوں کے جو بس پاسز ہیں ان کی جو فری ٹریولنگ فیسلٹیز ہے وہ ہم وڈرا کرتے ہیں. یہ مجھے کسی نے پڑھ کے سنائی کہ یہ نابینا لوگوں کے جو سہولت ہے وہ ختم ہو رہی ہے. جو فری ٹریولنگ جو ہوتی تھی نا, ہمارے جتنے بھی بلائنڈ لوگ ہیں وہ فری ٹریول کر سکتے ہیں, بلکہ آپ تو پورے UK میں ہم فری ٹریول کر سکتے ہیں. تو یہ میرے لیے بہت ہی ایک شاکنگ نیوز تھی کہ چونکہ وہ چینج ان دنوں میں ایگزیکٹ چینج جو ہے نا آپ کو وہاں بس میں ڈالنا پڑتا تھا. تو بلائنڈ لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ایگزیکٹ چینج جو ہے رکھ کے پھر وہ مشین میں ڈالیں, پھر وہ ٹکٹ لیں. تو وہ آرٹیکل جو میں نے مجھے کسی نے پڑھ کے سنایا, تو میں لے کر ایک ہمارا ایک ادارہ ہے بریفورڈ ٹاکنگ میڈیا, اس میں ابھی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہوں. تو وہاں میں چلا گیا, وہاں ایک میگزین ہمارے لیے نکالتے تھے بلائنڈ لوگوں کے لیے, جس میں ایک ٹیپ ہوتی تھی کیسٹ, اس میں نیوز اور چھوٹی چھوٹی اور باقی اور کسی کہانیاں وغیرہ ریکارڈ کر کے لوگوں کو بھیجتے تھے فری. تو میں وہاں چلا گیا, میں نے ان کو آرٹیکل دیا, وہاں جو مینیجر تھی, میں نے کہا یہ جو فیسلٹی ہے یہ ختم ہے, اس کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. تو وہ ایک اور آدمی وہاں والنٹیئر کام کر رہا تھا انگریز, اس نے کہا کہ تم اس کے سے بات کرو تو پھر یہ وہ تمہاری ہیلپ کرے گا. اس سے میں نے بات کی, اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپروچ کرتے ہیں اور لوگوں سے نابینا سے ایک میٹنگ کرتے ہیں, میٹنگ میں پھر ایک کمیٹی بناتے ہیں. اس میں یہ جو اب اخبار آپ کے پاس ہے اس میں اس کا تذکرہ ہے, بلائنڈ پیپل کمپیننگ فار ایکسیس, یہ جو سب سے پہلے جب میری کمپین تھی. تو ہم نے کچھ دوست بلائے, میٹنگ کی, اور اس وقت لیٹ مارشا سنگھ جو وہ اپنے پرسپیکٹیو MP تھے ان کو بھی میں نے بلایا, اور کونسلرس وغیرہ کو بھی دعوت دی, لیکن کچھ آئے کچھ نہیں آئے. تو اس وقت ہم نے میٹنگ کی, وہاں پہ ایک جو کمیٹی بنائی ہم نے بلائنڈ پیپل کمپیننگ فار ایکسیس. یہ پہلا سٹیپ تھا, یہ پہلا سٹیپ تھا جی. تو اس میں مجھے چیئر بنایا گیا اس کمیٹی کا. تو پھر ہم نے نیکسٹ اسٹیپ یہ لیا کہ ہم پورے جو ویسٹ یارکشائر میں جو نابینا لوگوں کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ اپروچ کیا. پھر ہم نے لیڈز میں ایک بڑی کانفرنس رکھی, اور تمام لوگ وہاں ان کو مدعو کیا, وہاں تشریف لائے, سب وہاں لوگ جتنے بھی تھے. ہم نے وہاں پہ ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک میس ڈیمونسٹریشن کرنا ہے
WYPTA جو ویسٹ یارکشائر پیسنجر ٹرانسپورٹ ایگزیکٹو کے آفس کے سامنے. تو ڈیٹ طے کی, ہم نے وہاں پہ مظاہرہ کیا اور لوکل میڈیا نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. جو لوکل نیوز ٹی وی کی جو نیوز چینل تھے اور لوکل لیڈز اور بریفورڈ کے جو لوکل نیوز پیپر تھے, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہمیں فل کوریج دینا شروع کر دی. ڈیمونسٹریشن اینڈ کے اوپر ہم نے یہ اعلان کیا, ایک تو میں نے مقدمہ درج کر دیا ان کے خلاف ایز اے بلائنڈ پرسن, تو دوسرا یہ کیا کہ ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم جس دن یہ ہمارے جو فری ٹریولنگ ختم ہو رہی ہے اس دن ہم تمام بلائنڈ لوگ وہاں بریفورڈ انٹرچینج میں جائیں گے. نہیں, احتجاج ایسا کریں گے کہ ہم گروپس کی شکل میں ہم بسز میں جو ہے وہ ٹریول کریں گے. ہوگا کیا, ہم 4-5 گروپ بنائیں گے اور مختلف بسوں میں بیٹھیں گے. ہم اپنے پاس دکھائیں گے, ڈرائیور کہے گا نو یو ہیو ٹو پے, ہم کہیں گے ہم پے نہیں کریں گے. وہ انسپیکٹر کو بلائے گا, انسپیکٹر کہے گا کہ آپ پے کریں, ہم کہیں گے جی ہم پے نہیں کریں گے. پھر کیا ہوگا, وہ پولیس کو بلائیں گے, پولیس کو ایک کرے گی کہ آپ اتریں, ہم کہیں گے ہم نہیں اتریں گے. وہ ہمیں گھسیٹ کر باہر نکالیں گے تو ہیڈ لائن آئے گی بلائنڈ پیپل وہ ڈائریکٹ بائی دی پولیس. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو بنے گا. یہ ہم نے فیصلہ کر کے وہاں سے گھر آ گئے. تو یہ WYPT والوں نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ بنے گا, یہ تو ابھی جو ان کو کوریج مل رہی ہے, اگر یہ معاملہ اگر آگے بڑھا تو بدنامی ہوگی, ان کو بدنامی ہو جائے گی. انہوں نے کیا کیا کہ اسی دن شام کے 5 بجے ایک پریس ریلیز بھیج دی جس میں انہوں نے اپنا جو ڈیسیجن تھا اس کو ریورس کیا. انہوں نے کہا کہ وہی WYPT has decided to reverse their decision. تو یہ پریس ریلیز جو ہے وہ اسی دن شام کو مجھے اطلاع ملی کہ یہ پریس ریلیز جو ہے وہ پہلی کامیابی تھی. جب یہ پہلی کامیابی ہوئی تو میں نے سوچا کہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں تھی جو بریفورڈ ایسوسیشن آف ویژول امپیئرڈ کی جو بنائی ہے ہم نے. اس وقت کوئی ہمارے پاس نہیں تھی, تو ہم نے ایک ویسے ایک اسٹیئرنگ گروپ بنا کے اس کو کام کو چلایا. تو پھر کچھ عرصے کے بعد ہم نے یہ بھی بنا لی ہے, اور ہم اس کے پلیٹ فارم سے ہم بہت ساری کمپینز اس وقت کر رہے ہیں. جیسے کہ ہاسپٹلز میں جو اپائنٹمنٹس لیٹر جو بھیجتے ہیں اس کے اوپر ہے, اور اے بورڈ ایک بہت بڑی کمپین ہم اس وقت کر رہے ہیں. اے بورڈ جو ہے ایڈورٹائزنگ بورڈ جو شاپ کیپرز ہیں وہ اپنے شاپ کے سامنے باہر فٹ پاتھ پر رکھ دیتے ہیں, جس سے نہ صرف ہم بلکہ ویل چیئر یوزرز ہیں پلس جو مدرز ود پش چیئرز ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ وہ اگر راستے میں پڑا ہوتا ہے تو فٹ پاتھ اگر تنگ ہوتی ہے, اب مڈل میں وہ پڑا ہوتا ہے تو پھر بڑی دقت ہوتی ہے. اس پر اب ہم کام کر رہے ہیں. بہت ساری جو ہمیں کونسل کے ساتھ جو میٹنگز ہیں وہ ہو رہی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی آپ کو جو یہ ایوارڈز وغیرہ ملے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس کی یہ جو ہم بریک کی طرف جائیں گے نقیب صاحب, تو پھر ہم دوبارہ آپ کی جو بلکہ کالز بھی بہت آ رہی ہیں, لیکن میں نے سوچا کہ ہم لوگ بریک کے بعد جو ہے وہ آج انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی کالز بھی لیتے ہیں, اور فی الحال چلتے ہیں بریک کی طرف.